جب بھی ہم ایک عام انسان کے طور پر قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو اس وقت ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ نے اپنے مختلف پیغمبروں کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں کس وجہ سے کیا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پر ہم چند ایک بہت اہم وجوہات جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ جس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کے علاوہ اور جو انبیاء کرام ہیں ان کا جو قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کے اور ان کی جو قومیں تھیں جن پر اللہ نے ان کو بھیجا تھا ہدایت کو عام کرنے کے لیے، ان کے حالات اور واقعات جو ہیں وہ ہم تک پہنچے تاکہ ہم ایک انجام سے واقف ہو سکیں کہ اللہ کی فرما برداری کا انجام کیا ہوتا ہے اور اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی کرنے سے کس طرح اللہ کا عذاب جو ہے وہ کسی قوم پر آتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اہم چیز ہے ان کی سیرت کو ہم تک پہنچانا۔ یہ سب سے پہلا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا جو وہ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنی کتاب قرآن پاک کے ذریعے سے، کیونکہ زندگی میں ہر انسان کے مختلف چیلنجز ہوتے ہیں، مختلف مصیبتیں ہوتی ہیں، اور ان کو وہ کس طرح سے ہینڈل کرتا ہے یہ اس کی پرسنالٹی اور پرسنل جو گرومنگ ہوتی ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ایک پیغمبر کو عام انسان سے الگ کرتی ہے، کیونکہ جس طرح سے وہ چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، جس طرح سے وہ اپنے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں اور جس طرح وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اس طرح شاید ایک عام انسان جو ہے وہ نہ رکھ پاتا ہو جب تک کہ وہ بہت زیادہ محنت نہ کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں۔ دوسری اہم چیز جو ہمیں بحیثیت مسلمان یاد رکھنی ہے وہ ہے پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق۔ جس طرح کا تعلق ایک پیغمبر کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے ویسا شاید ایک عام انسان کا ڈیولپ نہ ہو سکتا ہو۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے جو 4 مین عناصر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو یا اس کی انٹینسٹی کو بیان کرتے ہیں، وہ 4 بہت اہم ایلیمنٹس ہیں جو ہمیں ہر حال میں یاد رکھنے چاہیے۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کی امید اور اللہ پر یقین۔ چاہے سچویشن کیسی بھی ہو، اچھی ہو یا بری ہو، ہر حال میں ہمیں ہمیشہ ان 4 عناصر کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ ان کی انٹینسٹی پازیٹیو ہے یا ہماری زندگی میں ان کی انٹینسٹی نیگیٹو ہو چکی ہے، کیونکہ یہ آخرکار جا کر ہماری جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ اس کو بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم چیز جو ہمیں بحیثیت مسلمان یاد رکھنی ہے وہ ہے پیغمبروں کا رویہ مختلف حالات کے دوران، کیونکہ جس طرح کی امید، یقین، خوف اور محبت ایک پیغمبر کو اللہ کے ساتھ ہوگی، اسی حساب سے اس کا رویہ اللہ کے ساتھ مختلف ہوتا ہے اور ہمیشہ پازیٹیو ہی رہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی معرفت سے پہلے ہی آشنا ہو چکے ہوتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ کر سکتا ہے، اور وہ ظاہر و باطن ہر چیز کو جانتا ہے، اور وہ حالات کو اور حالات کی جو نزاکت ہے ان پر اثر انداز بھی اسی انداز سے ہو سکتا ہے جس انداز سے ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہاں سے پھر ایک چیز آتی ہے ایمان اور مایوسی کا امتحان، کیونکہ جو شخص اللہ کو جانتا ہو اور پہچانتا ہو اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا اور اس کے اندر مایوسی کا عنصر اس کی نسبت بہت ہی کم ہوگا، کیونکہ اس کا یقین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ اب ایک آخری چیز وہ ہے پیغمبروں کے واقعات میں ہدایت کے عناصر اور آج کل کے مسلمانوں کا جو طرز عمل ہے اللہ کی طرف، قرآن کی طرف اور پیغمبر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو ایک طرح سے ایک مثال کے طور پر ہمارے لیے پیش کیا ہے، کیونکہ تقریباً ہم بھی انہی حالات میں سے کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی موڑ پر سے ضرور گزرتے ہیں۔ تو اس وقت جب بھی ہمیں کوئی پرابلم آئے زندگی میں تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ پیغمبروں کا رویہ یا رد عمل کیا تھا اس پرٹیکولر سچویشن کے دوران، اور اس کے لیے جو سب سے زیادہ چیز کام آتی ہے وہ ہے غور و فکر کرنا اور اللہ کے حکم کو سب سے اوپر رکھنا، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ آپ کس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو
یا اپنی سوسائٹی کو، اور اس میں جو سسٹم ایک رائج ہے، جو روایات ہیں جو کہ اللہ کے قانون کے خلاف ہیں، ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔